السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی کشیدگی کی جو پورے خطے کو ہلا سکتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر حالات انتہائی نازک ہو چکے ہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر الزامات لگا رہے ہیں کہ سرحدی چوکیوں پر جھڑپوں کی رپورٹس آ رہی ہیں، اور عالمی میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صورتحال جنوبی ایشیا کی سب سے خطرناک جھڑپ بن سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اصل میں کیا ہوا ہے اور کس نے پہلے حملہ کیا؟ عالمی طاقتیں کیوں تشویش میں ہیں؟ اور کیا واقعی یہ تنازع انڈیا پاکستان کی جنگ سے زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ آج ہم ان تمام سوالات کا جواب دیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ معزز دوستو، معاملہ بلوچستان اور قندھار کے درمیان موجودہ چمن بارڈر پر شروع ہوا۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں گزشتہ کئی برسوں سے پاکستانی فوج اور افغان بارڈر فورسز کے درمیان کبھی کبھار فائرنگ کے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ تازہ رپورٹس کے مطابق رات کے وقت افغان حدود سے پاکستانی چیک پوسٹوں پر حملے کیے گئے ہیں۔ پاکستانی وزارت دفاع کے مطابق 4 مختلف مقامات پر دہشت گرد گروہوں نے حملے کیے، جنہیں پاکستانی فورسز نے ناکام بنایا۔ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ تقریباً 20 حملہ آور ہلاک ہوئے اور متعدد چوکیوں پر حملے پسپا کر دیے گئے۔ دوسری طرف افغان حکومت کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کی کارروائی میں 12 عام شہری جاں بحق ہوئے ہیں۔ یعنی دونوں طرف بیانیے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ یہ وہی نقطہ ہے جہاں سے بیانات کی جنگ شروع ہوئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو گئیں، مگر یاد رہے کہ ان کی آزادانہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ پاکستانی فوج کے مطابق ہم نے جنگ شروع نہیں کی، حملے افغان سرحد سے کیے گئے ہیں، ہم نے صرف اپنے دفاع میں کارروائی کی۔ پاکستان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ حملے دراصل TTP کے دہشت گرد گروہوں نے کیے ہیں، اور افغانستان کی حکومت ان گروہوں کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جو پچھلے کئی سالوں سے اسلام آباد اور کابل کے درمیان کشیدگی کی جڑ بنا ہوا ہے۔ پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ افغان سرزمین سے پاکستان پر حملے ناقابل قبول ہیں۔ افغان حکومت کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی فوج نے افغان علاقے کے اندر شیلنگ کی، جس سے عام شہری متاثر ہوئے ہیں۔ ان کے مطابق یہ حملے بلا اشتعال تھے۔ افغان میڈیا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی کارروائی کے بعد کئی سرحدی گاؤں خالی ہو گئے ہیں اور افغان فورسز نے جوابی کارروائی کی۔ طالبان حکومت کے ترجمان نے کہا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر حملے ہوئے تو بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ صرف ایک فوجی معاملہ نہیں، بلکہ ایک 100 سال پرانا سرحدی تنازعہ ہے۔ 1893 میں برطانوی راج نے ڈیورن لائن کے نام سے ایک سرحد کھینچی، جسے پاکستان ایک بین الاقوامی سرحد مانتا ہے، لیکن افغانستان نے کبھی اسے باضابطہ تسلیم نہیں کیا۔ افغانستان کے کئی گروہ آج بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا خیبر پختونخوا، بجوڑ اور چمن کا علاقہ در حقیقت میں افغان خطے کا حصہ تھا۔ اسی سوچ کی بنیاد پر افغان طالبان کے اندر بھی کچھ عناصر ڈیورن لائن کو فرضی لائن کہتے ہیں۔ یہی سوچ اب نئی کشیدگی کو جنم دے رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں افغان سوشل میڈیا پر دعویٰ کیا گیا کہ افغان فورسز نے پاکستانی چوکیوں پر ڈرون اور ٹینک حملے کیے، لیکن پاکستانی حکام نے ان الزامات کو سراسر جھوٹ قرار دیا ہے۔ دونوں جانب سے پروپیگنڈا وار چل رہی ہے۔ ایک طرف افغان میڈیا پاکستانی فوج کی فوٹیج دکھا رہا ہے، دوسری طرف پاکستانی میڈیا TTP کے خلاف کارروائیوں کو نمایاں کر رہا ہے۔ یہی وہ پروپیگنڈا وار اس کشیدگی کو مزید بڑھا رہی ہے۔ معزز دوستو، یہ سوال سب کے ذہن میں ہے کہ کیا واقعی یہ تنازع انڈیا پاکستان سے بڑا ہو سکتا ہے؟ انڈیا پاکستان کی جنگیں 4 سے 5 دن تک محدود ہو جاتی تھیں، کیونکہ دونوں ممالک نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور عالمی دباؤ فوری بڑھ جاتا ہے۔ لیکن پاکستان افغانستان کا معاملہ مختلف ہے۔ یہ گوریلا جنگ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے حملے، سرحدی جھڑپیں اور لانگ ٹرم اسٹریٹجک دباؤ شامل ہو سکتا ہے۔ اور اگر یہ معاملہ حل نہ ہوا تو یہ مہینوں یا سالوں تک جاری رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ رفتار میں سست مگر اثر میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ دنیا کے بڑے ممالک نے فوری رد عمل دیا ہے۔ چین نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان دونوں ہمارے قریبی شراکت دار ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تنازع بات چیت سے حل ہو۔ سعودی عرب اور قطر دونوں حکومتوں نے رابطہ کیا ہے اور تحمل اور مفاہمت کی اپیل کی۔ روس نے بھی کہا کہ اس جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں، نقصان صرف پورے خطے کا ہوگا۔ اس کے علاوہ ایران نے یہاں تک کہا کہ اگر یہ کشیدگی نہ رکی تو یہ پورے ریجن میں پھیل سکتی ہے۔ یعنی عالمی سطح پر بھی اب پریشانی بڑھ چکی ہے۔
چین کی سی پیک سرمایہ کاری اسی علاقے سے گزرتی ہے اور اگر سرحدی حالات خراب ہوئے تو یہ پورا پروجیکٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وسطی ایشیا تجارت، پاکستان کے ٹرانزٹ روٹس اور افغان عوام کے لیے غذائی اور تجارتی سپلائز بھی رک سکتی ہیں۔ ایک بڑی جنگ نہ صحیح لیکن ایک لمبی سرد کشیدگی خطے کی معیشت کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ناظرین گرامی، ابھی بھی وقت ہے۔ اگر دونوں ممالک بات چیت، مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات کریں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ چین، سعودی عرب اور قطر جیسے ممالک ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں، نہ پاکستان کو اور نہ افغانستان کو۔ امن ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے دونوں ممالک ترقی کر سکتے ہیں۔ معزز دوستو، پاکستان اور افغانستان دونوں اسلامی برادر ممالک ہیں۔ ہزاروں خاندان سرحد کے دونوں اطراف میں رہتے ہیں اور ان کے دکھ، درد اور خوشیاں ایک جیسی ہیں۔ اگر یہ تنازعہ بڑھ گیا تو نقصان صرف سرحد کا نہیں بلکہ دلوں کا فاصلہ بڑھے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دونوں ممالک کو براہ راست بات چیت کرنی چاہیے یا چین کو ثالثی کرنی چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں اور ویڈیو کو لائک، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ویڈیوز مسلسل آپ کو ملتی رہیں۔